کتاب و سنت میں ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہوں گے، اور کچھ مسائل کتاب و سنت کے اندر پوشیدہ پانی کی طرح پوشیدہ اور چھپے ہوں گے، ظاہراً دکھے ہی نہیں، نظر نہیں آئیں گے، لیکن انہی آیات و روایات کی سطح کے اندر، گہرائی کے اندر چھپے ہوں گے۔ جب مسئلہ لکھا نہیں ہے، چھپا ہے، تو اسے کون نکالے گا؟ نبی کی غیر نبی؟ نبی نکالیں گے غیر نبی؟ نبی اگر نکال دے مسئلہ جو چھپا ہوا ہے تو وہ حدیث بن جائے گا اور ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہو جائے گا، جبکہ وہ ظاہر ہے ہی نہیں، تو ضرور بھی ضرور اندر ہوگا تو اسے نکالے گا غیر نبی۔ کون نکالے گا؟ غیر نبی۔ لیکن کون؟ اہل کی نہ اہل نکالے گا۔ تو ایسے ہی جس طرح پوشیدہ پانی ہم نے کہا وہ نکالتا ہے جو اہل ہوتا ہے، ایسے ہی کتاب و سنت میں چھپے ہوئے مسائل کو امتی نکالے گا، لیکن وہ اہل ہوگا، اپنی اہلیت اور اپنے صلاحیت کے ذریعے، تفقہ فی الدین کی نعمت کے ذریعے وہ کتاب و سنت میں چھپے ہوئے مسائل کو نکال لے گا۔ جو وہ یہ نکالے گا مسئلہ، تو کتاب و سنت کی تہ اور کی گہرائی سے مسئلہ جو نکلتا ہے، وہ نکالنے کا جو کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استنباط کرنا۔ بات سمجھے؟ استنباط کسے کہتے ہیں؟ کتاب و سنت میں چھپے ہوئے مسئلے کو نکالنے کا جو عمل ہوتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں استنباط کرنا۔ اتنا سمجھ گیا؟ کتاب و سنت میں جو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوگا، جو استنباط کرنے کی سمجھ رکھے گا، اسے کہیں گے مجتہد۔ کیا کہیں گے؟ مجتہد۔ دیکھیے میں ابھی کچھ پی رہا ہوں، اس کے اندر ایک مکھی گر گئی، تو مکھی کو کیا کروں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دوں اور مکھی نکال کر پھینک دوں۔ یہ مکھی گری، ایک مسئلہ پیدا ہوا، اس کے نکلنے کا جو صورت ہے کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے کہ چھپی ہوئی ہے؟ لکھی ہوئی ہے نا۔ جو مسائل کتاب و سنت میں اس طرح لکھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مسائل منصوصہ۔ مسائل منصوصہ کتاب و سنت کو کہتے ہیں نص۔ جو مسئلہ کتاب و سنت میں ظاہراً موجود ہوگا، کلیئر ہوگا، واضح ہوگا، صاف لکھا ہوگا، نظر آتا ہوگا، اسے کہیں گے مسائل منصوصہ۔ جیسے گائے کی قربانی میں 7 حصے ہیں، زکوٰۃ کا 30 پر حساب ہے، مسئلہ لکھا ہوا ہے، جب لکھا ہو تو اسے کہیں گے مسائل منصوصہ۔ لیکن اگر میری پلیٹ میں، میرے گلاس میں مچھر گر گیا تو میں کیا کروں؟ مچھر نکال کر پھینک دوں، یا دودھ مچھر سمیت پھینک دوں، یا مچھر سمیت پی لوں؟ بھائی یہ لکھا ہوگا یا چھپا ہوگا؟ جو چھپے کا ممکن ہے تو حدیث دکھلا دے، مچھر نکالتا تو اس کی حدیث دکھلا دے، مچھر سمیت دودھ پیتا اس کی حدیث دکھلا دے، یا مچھر سمیت دودھ پیتا تو اس کی حدیث دکھلا دے۔ تو مچھر کا مسئلہ لکھا نہیں ہے، لیکن کہاں ہے؟ چھپا ہے۔ چھپا ہے تو کون نکالے گا؟ نبی کے غیر نبی؟ اہل کے نہ اہل؟ نہ اہل کیا کرے گا؟ اہل کی سن کر چلے گا، اس کی مان کر چلے گا۔ تو میرے بھائی اسی کا نام تقلید ہے۔ جو مسائل کتاب و سنت میں ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہے انہیں کہتے ہیں مسائل منصوصہ، لیکن جو چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے، کوئی اہل نکال جاتا، ایسے تمام مسائل کو کہتے ہیں مسائل غیر منصوصہ۔ مسائل غیر منصوصہ۔ مسائل منصوصہ جیسے مکھی کا مسئلہ، اور مسائل غیر منصوصہ جیسے مچھر کا مسئلہ۔ مسائل منصوصہ جیسے گائے کا مسئلہ کہ حلال ہے، 7 حصے ہیں، اس کا اپنا زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن دیکھیے بھینس حلال ہے کہ حرام؟ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی تو کتنے حصے؟ زکوٰۃ دینا کہ نہیں دینا؟ کتنے پر کتنا؟ اس کا گوشت میں کھا سکتا، دودھ میں پی سکتا، چھاچھ پی سکتا، برفی وغیرہ کھا سکتا؟ مسئلہ کہیں لکھا ہے؟ لکھا نہیں ہے، چھپا ہے۔ لیکن تو وہ مجتہد جو ہے گائے پر قیاس کر کے علت کے اشتراک کی وجہ سے، کس طرح ہوتا ہے وقت نہیں بتلانے کا، ورنہ میں بتلاتا ہوں تفصیل۔ تو علت کے ایک وجہ سے پائے جانے کی بنیاد پر اس کا حکم گائے کے جیسا لگاتا ہے، اور اندر سے مسئلہ چیز نکالتا ہے کہ گائے حیض بھی حلال ہے گائے کی طرح، اس کی قربانی بھی ہوگی گائے کی طرح، اس کا دودھ بھی پیے گی گائے کی طرح، اس کا زکوٰۃ کا نصاب بھی ہوگا گائے کی طرح۔
تو مسائل منسوخہ جو وہ لکھی ہو جیسے گائے کا مسئلہ، اور مسائل غیر منسوخہ جیسے بھینس کا مسئلہ، مسائل منسوخہ جیسے مکھی کا مسئلہ، مسائل غیر منسوخہ جیسے مچھر کا، جتنے مسائل غیر منسوخہ ہوں گے کتاب و سنت میں تو ہوں گے لیکن لکھے نہیں ہوں گے، چھپے ہوں گے۔ جب چھپے ہوں گے تو اسے نکالنے کا کام کون کرے گا؟ نبی کے غیر نبی؟ نبی کریں گے تو مسئلہ منسوخ ہو جائے گا، وہ تو ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہو جائے گا، اور وہ ویسا موجود نہیں، تو اندر سے نکالنے کا کام کون کرے گا؟ نبی نہیں، غیر نبی۔ لیکن کون؟ اہل یا نا اہل؟ تو نہ اہل کیا کرے گا وہ مسئلے کے اندر؟ اہل کی سن کے چلے گا، اس سے پوچھ لے گا، اس کے تابع اوپر چلے گا، اس کو تقلیداً ہی تو مانے گا۔ تو اس طرح کے مسائل جتنے کتاب و سنت میں چھپے ہوئے ہیں اس کے حل کی دو ہی صورت ہے، یا تو آدمی اسے سمجھ لے، یا تو اسے سمجھ لے، یا پھر اسے سن لے، یا پھر اہل کی سن لے۔ تو میرے بھائیو جتنے ایسے مسائل ہیں، مسائل غیر منسوخہ، ان کو استنباط کر کے نکالا جاتا ہے اندر سے۔ نکالنے والا جو ہوتا ہے، جس کو نکالنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سمجھنے والا، اسے کہتے ہیں فہیم۔ ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، یہ مسئلے کے استنباط کی سمجھ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اب ان کو اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ اے میرے بندو جو استنباط کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ ایسے مسئلوں پر عمل مت کرا کرو۔ بات سمجھی؟ اگر غیر مقلد کہتے ہیں کہ ایسے ہی حکم ہے تو پھر مچھر گرے تو نکالے نا، بھینس کے گوشت کو نہ کھائے، دودھ نہ پیے، چائے نہ پیے اس کی۔ تو ایسا کوئی حکم موجود نہیں کہ آپ جو نہ سمجھ ہو استنباط نہ کر سکے وہ ایسے مسئلوں پر عمل نہ کرے۔ اور یہ بھی تو حکم نہیں کہ تم لوگ اگر کہ سمجھ نہیں رکھتے ہو استنباط کی، پھر بھی کچھ سمجھ لیا کرو اور اپنی نا سمجھی کے ساتھ جو سمجھ لو اس پر عمل کر لیا کرو۔ ایسا بھی تو حکم نہیں ہے، لیکن ایسا حکم ضرور ہے کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی، جو استنباط کرتا ہو اس کی بھی مان کر چلو۔ تو اب دیکھیے یہ استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ اپنا مسئلہ یہ ہوتا کم فہم، تو یہ اپنی کم فہمی کا اس کو پتا ہوتا ہے، یہ علاج کر لیتا اس طرح کہ سمجھنے والے کی سن لیتا ہے، سمجھنے والے کی سن لیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سننے والا۔ یہ شخص جو ہے یہ کم فہم ہوتا ہے، لیکن پتا نہیں کہ میں کم فہم ہوں، سمجھتا میں عقل مند ہوں، سمجھتا ہوں، اور اپنے طور سے سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ سمجھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، اسے کہتے ہیں غیر مقلد، اسے ہم کہتے ہیں بد فہم ہے۔ اس کو بیماری کی دو بیماری ہو گئی، سمجھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں۔ اسے حساب آتا ہے، ان دونوں کو نہیں آتا، یہ اپنا حساب خود کر لیتا، یہ کروا لیتا ہے، اسے آتا بھی نہیں، کرواتا بھی نہیں، اپنی لے کے بیٹھا رہتا، سمجھتا میں پیتا بولا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں غیر مقلد، بیماری ہوتی سمجھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ بیماری جسے لگ جائے، سمجھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں، تو وہ جہنم میں جلے گا۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کو کے کون کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جلتے ہوئے کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے لو کنا نسمع، کاش کہ ہم سنتے ہوتے، او نعقل، یا سمجھتے ہوتے، کیا کرتے؟ سنتے ہوتے، اگر سننے کی صفت ہے تو سمجھ بھی لیتے، لیکن وہ سنتے بھی نہیں تھے، سمجھتے بھی نہیں تھے۔ لو کنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم جہنم والوں میں نہیں ہوتے۔ تو دو بیماری بس بتا رہے ہیں جو سمجھتے بھی نہیں تھے، سنتے بھی نہیں تھے۔ تو مجتہد وہ ہوتا ہے جس استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا، اور مقلد وہ ہوتا ہے جو صلاحیت اگرچہ نہیں رکھتا لیکن مستنبط کی سن لیتا۔ اور غیر مقلد اسے کہتے ہیں جسے کتاب و سنت میں استنباط کرنا بھی نہیں آتا اور وہ مستنبط کی سنتا بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تین لوگ ہیں، مجتہد، مقلد، غیر مقلد۔ یہ اتنی باتیں سمجھ میں آئی؟ اب تھوڑا جلدی کریں گے، وقت کم ہے،
یہ تین چیزیں آپ سمجھ گئے. اب آپ دیکھیں کہ قیامت تک کے مسائل کتاب و سنت میں اس کا حل ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. میرے بھائیوں یہ آیات اور روایات محدود ہیں. الحمد سے والناس تک ہی قرآن ہے، اس کی آنے پیچھے قرآن نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرامین مبارکہ محدود ہیں، بہت سارے نہیں ہیں، محدود ہیں. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں احادیث کی کتابوں محدود ہیں. لیکن میرے بھائیوں قیامت تک جانے والے مسائل لامحدود ہیں. ان لامحدود مسائل کا حل انہی محدود کتاب و سنت کی آیات و روایات میں ہو کر رہے گا. وہ مسئلے کا حل جو بھی پنپے گا، جو بھی مسئلہ آئے گا، وہ کتاب و سنت میں یا تو ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہوگا، لکھا ہوگا، یا پھر پوشیدہ پانی کی طرح انہی آیات و روایات کی توہ میں ہوگا. جب اس کی توہ میں ہوگا تو وہ نکالے گا اندر سے غیر نبی، لیکن وہ نکالے گا جو ہم میں اہل ہوگا، اور ہم میں جو نا اہل ہوگا اس اہل کی مان کر چلے گا. اسی کا نام تقلید ہے. آخر میں سمجھ جائے گا پورا، جب میں دوبارہ سمجھاؤں گا 1 منٹ میں سمجھ جائے گا. ابھی آپ غور سنیے. مسائل کی دو قسمیں ہیں. کچھ مسائل کتاب و سنت میں ظاہر پانی کی طرف ظاہر موجود ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مسائل، کیا کہتے ہیں؟ مسائل منسوخہ. جیسے مکھی کا مسئلہ، جیسے گائے کا مسئلہ. آپ لوگوں کو سمجھ رہے گا، تھوڑا بولتے رہے تو مجھے لگے گا سمجھ رہے ہیں. اور اگر مسئلہ لکھا نہ ہو تو ہوگا بھی نہیں کتاب و سنت میں. تو لکھا نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ چھپا ہوگا، اندر ہوگا. جو کتاب و سنت کی تہوں میں پوشیدہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسائل غیر منسوخہ. جیسے مچھر کا مسئلہ، جیسے بائر کا مسئلہ. ٹھیک ہے، یہ مسئلے لکھے ہیں کہ چھپے؟ اسے کون نکالے گا اندر سے؟ نبی کے غیر نبی، اہل کے نہ اہل. نہ اہل کیا کرے گا؟ مارے گا. اسی کا نام تقلید ہے. ابھی آپ سمجھیں یہاں پر تو استنباط نہیں ہوا، یہاں پر تو سرچ نہیں ہوا، یہاں پہ اجتہاد نہیں ہوا. یہاں کیوں ہوا؟ ہوگا کہ نہیں؟ یہاں پر ہوگا. یہ سرچ کی جگہ ہے، استنباط کرنے کی جگہ ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہ یہ استنباط کرنے کی، سرچ کرنے کی، اجتہاد کرنے کی جگہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہاں سرچ ہو رہا ہے؟ یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں، صراحت موجود ہے. کیا موجود ہے؟ وضاحت موجود ہے. کلیئر مسئلہ لکھا ہے. صراحت کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر اجتہاد نہیں ہوگا. جب یہاں پر اجتہاد نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر مسئلے کی صراحت موجود ہے، اس لیے اجتہاد نہیں ہوگا. اور جب اجتہاد نہیں ہوگا، استنباط نہیں ہوگا، کوئی اندر سے مسئلہ نکالے گا نہیں، آپ اس کی تقلید کریں گے کیا؟ تو یہاں سے اجتہاد و تقلید نہیں ہوئی. یہاں سے ہوئی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر مسئلہ چھپا تھا تو مسئلے کی صراحت نہیں تھی. تو مسئلے کی صراحت